سر اگر ہم کو ریفارم کرنا تھا، اصلاح کرنا تھا، تو ہم کو ان پروویژنز کو نکالنا تھا جو حکومت اور پولیس کو من مانی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ریش اینڈ نیگلیجنٹ ایکٹ جو آئی پی سی میں تھا 2 سال تھے 304، آپ اس کو بڑھا کر 5 سال کر دیا 1061 میں BNS 1 میں، 2 سال کی زیادتی آپ نے 10 سال کر دیا۔ یہ کرمنل جورسپروڈنس کا حصہ نہیں ہے۔ پولیس والے کو آپ یہ تمام قانون کی اجازت دیں گے؟ یاد رکھیے زندگیاں برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا کہ ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں۔ سر یہ 3 فوجداری کے قوانین خود مجرمانہ ہے۔ یہ جرم کی روک تھام سے زیادہ حکومتوں کے جرائم کو قانونی شکل دینے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ جرم میں ہم کمی کرے بھی تو کیوں، تم سزا بھی تو کم نہیں کرتے۔ سر سچائی یہ ہے کہ اس ملک کے غریب، دلت، مسلمان، آدیواسی، ان کے لیے زندگی سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے۔ اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں ان کو۔ سر اگر ہم کو ریفارم کرنا تھا، اصلاح کرنا تھا، تو ہم کو ان پروویژنز کو نکالنا تھا جو حکومت اور پولیس کو من مانی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ہم کو وہ پروویژنز کو نکالنا تھا کہ جو منتریوں کو اور پولیس کو یہ موقع مل جاتا ہے لوگوں کو سالوں جیل میں رکھنے کا، ان پر کوئی جرم پر ثابت نہیں ہوتا۔ ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ فیبریکیٹڈ ایویڈنس ڈال کر طاقتوروں کو اپنی طاقت کی بنیاد پر ان کو چھوٹ دے دیتا ہے، ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ آج ہمارے وطن عزیز بھارت میں سب سے زیادہ انڈر ٹرائل اگر کوئی ہے جیلوں میں تو مسلمان، دلت، آدیواسی ہیں۔ سر میں آپ کو اور ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ریش اینڈ نیگلیجنٹ ایکٹ جو آئی پی سی میں تھا 2 سال تھے 304، آپ اس کو بڑھا کر 5 سال کر دیا 1061 میں BNS 1 میں، اور ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ 304 آئی پی سی میں تھا 2 سال کی زیادتی آپ نے 10 سال کر دیا۔ یہ کرمنل جورسپروڈنس کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا کرمنل آرگنائزیشن اتر پردیش میں یوپی گینگسٹر ایکٹ میں ایک چارج شیٹ میں گینگسٹر ایکٹ لگتا۔ سر آپ بتائیے پھر UAPA کا کیا ہوگا، PMLA کا کیا ہوگا، مہاراشٹر مکوکا کا کیا ہوگا، گجرات کے کوکا کا کیا ہوگا؟ آپ یہ سب قانون رکھ رہے ہیں اور ایک پولیس والے کو آپ یہ تمام قانون کی اجازت دیں گے؟ یاد رکھیے زندگیاں برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا۔ کس کا نقصان ہوگا؟ دلتوں کا، مسلمانوں کا، آدیواسیوں کا، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کل آج سत्ता میں ہیں کل نہیں رہیں گے۔ میں امید کر رہا تھا کہ میں نے وزیر داخلہ کا ایک سٹیٹمنٹ سنا تھا امیت شاہ صاحب کا کہ جب گجرات کے ہوم منسٹر تھے تو ان پر ظلم کیا گیا، ان کو دبایا گیا، مگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس شخص پر ناانصافی ہوئی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں تو کم سے کم وہ دوسروں سے ناانصافی تو نہیں کریں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، نہ ان کے پاس دلیل ہے، نہ ان کے پاس وکیل ہے، نہ ان کے پاس آزادی ہے۔ تھینک یو۔ یہ 3 سر میں آخر ایک لفظ یہ تینوں قوانین ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے، ان غریب طبقات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔